मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला इंतहाई दौलतमंद थे, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। इसके बावजूद हमें हजरत के पास बैठकर दौलत की मोहब्बत नहीं पैदा होती थी, वरना दौलतमंदों के साथ बैठकर दौलत की लालच आती है। आप ज्यादा पैसे वालों में बैठो ना, थोड़ी देर में आपके दिल में हवस आएगी। हम जिस शेख के पास गए ना, हमारे हजरत ने जो घड़ी खरीदी हुई थी ना, और वो घड़ी पता है कितने की थी? 1980 या 85 में हजरत ने 60,000 की खरीदी थी, 1980 में। उस वक्त का 60,000 आज का कितना होगा? बोलते क्यों नहीं यार? घड़ी इंतहाई महंगे महंगे परफ्यूम, समझते हो? जोड़ा जो पहनते थे ना व्हाइट कलर का, बहुत ही आला क्वालिटी वाला। और गाड़ी का किस्सा मैं कई बार सुना चुका हूं आपको कि हमारे दिल में हुब्बे दुनिया डाल रहे हो। हुब्बे दुनिया निकालने का यह तरीका नहीं है कि दुनिया देखो ही नहीं, कब तक छुपोगे इस दुनिया से? हुब्बे दुनिया निकालने का तरीका ये कि देखो और फिर बोलो कि ये मिट्टी है, मिट्टी में खत्म। मैं जब अमेरिका गया ना, मैंने व्लॉग में दिखाया कितना खूबसूरत अमेरिका। लोग कहने से हमारे दिल में तो दुनिया की मोहब्बत पैदा हो रही है, इधर बयान में कहते हो दुनिया मुसाफिर खाना, इधर दिखा क्या रहे हो? दिखाने के बाद मुसाफिर खाना समझो, देखे बगैर मुसाफिर खाना समझने का फायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन देखोगे तो फिर सारा मुसाफिर खाना निकल जाएगा। देख के मानो कि मुसाफिर खाना है। समझते हो कि नहीं समझते हो? क्योंकि अगर देखे बगैर मान लिया ना मुसाफिर खाना, झोंपड़े में रह के, वो तो हर आदमी मानता है मुसाफिर खाना है। जिसने कभी बिल्डिंगें देखी ना हो, जो दुबई के बिल्डिंगों में देख कर आके कह रहा हो मुसाफिर खाना, तो ये पक्का मुसाफिर खाना समझेगा इसको। तो हम आपको अमेरिका की खूबसूरत बिल्डिंग इसलिए दिखा रहे होते हैं कि एक तो खूबसूरत है देखो, लेकिन है क्या? मुसाफिर खाना। तो देखो, सब लाइफ को सब निहारियां खाओ, ठीक है ना, बिरयानियां खाओ। तो ऐसा नहीं है मुसाफिर खाने का तस्वुर कि आप जंगल में जाके बैठ जाओ और कब्रिस्तान में मंजी डाल के लेट जाओ कि मैंने जाना यही है तो पहले ही मैं पहुंच जाऊं यहां पे। तो हमारे हजरत के पास इतनी दौलत, तो वो गाड़ी किससे खरीदी? कुवैत के शहजादे से। इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी थी यार, जब रोड पे चलता तो ऐसा लगता कि यही है, बाकी सारे रक्शे हैं उसके सामने। तो ऐसी लग्जरी लाइफ स्टाइल था। 8-9 साल हम हजरत के पास रहे हैं। ऐसे महंगे परफ्यूम, क्योंकि शाहाना तर्ज जिंदगी थी ना। जो शाहाना तर्ज जिंदगी वाले बदबू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक तालिब इल्म की टोपी रह गई थी हजरत के कमरे में, हजरत उसको यूं करके लेकर आए हैं, क्योंकि बदबू कभी हजरत ने देखी नहीं थी। हजरत अगर कराची की इन गलियों में आ जाते फिर तो बेचारे बेहोश ही हो जाते। तो ऐसे लेकर आए हैं, कहते ये तो हमसे उठाई नहीं जा रही, तुम कमबख्तो सर पे कैसे रखते हो इसको? और हजरत के पांव के तलवे मैंने तो बहुत दफा देखे, जब सर्दे में जाते थे ना, पांव के तलवों पे मैंने कभी इतना सा गर्द का निशान नहीं देखा। ये तबीयत की नफासत थी, समझ रहे हो? पांव के तलवे नहीं कभी मैंने देखे, इतनी सफाई। क्योंकि जब जाहिर है पैसा आता है तो मिजाज भी क्या हो जाता है? शाहाना। तो जब हजरत में गुर्बत थी तब भी सफाई में तो उस वक्त भी यही हाल था। वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खा ही जाती है। जो हसीन लोग होते हैं ना, उनकी कमर भी बल खाती है, और वो कदम भी बड़े स्टाइल से रखते हैं, क्योंकि हुस्न की वजह से सारे स्टाइल ही चेंज हो जाते हैं। कमबख्त में हुस्न ही नहीं है, फिर कोई स्टाइल मिस्टाइल क्या ख्याल है? अब जिसमें हुस्न ही नहीं है तो ना उसकी कमर होती नहीं, कमरा होता है। तो ना कमर बल खाती है, ना कोई स्टाइल होते हैं। जहां हुस्न आया, बात चीज के स्टाइल चेंज। तो जब हजरत तो था ही शाहाना मिजाज, तो फिर वो सारे हजरत के फिर सारी चीजें शाहाना थी। तो पगड़ी भी जब पहनते थे तो बहुत महंगी वाली पगड़ी, हर चीज, खुशबू भी। हम 8-9 साल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये दौलत देख के कभी हमारे दिल में ना एहसास है कमतरी, किसी तालिब इल्म के दिल में भी नहीं। जो हालांकि हम तो फिर भी मुतवस्सित दर्जे के थे, हमारे तो बहुत सारे गरीब तलबा भी पढ़ते थे, इनके पास गुटके के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि ये गुटका भी खाता था छुप छुप के ना। एक हमारा क्लास फेलो था, निस्वार वो खाता था, सिगरेट वो पीता था छुप के, पान वो खाता था। तो मदरसे में तो पाबंदी थी इन सब चीजों पे।
تو ہمارے استاذوں نے بتایا تھا کوئی چھپ کے پان کھا رہا ہو ہمیں بتانا, کوئی نسوار کھا رہا ہو, سگریٹ پی رہا ہو ہمیں بتانا. ہم کہتے تھے یار ہمارا دوست ہے, اب کیا ایک چیز پی رہا ہو تو ہم بتائیں نا. 3 4 چیزیں ایک ہی ٹائم پہ چھپ چھپ کے چلتی تھی. اس کی طالب علم تھا, تو ایک دن چھوڑ دی اس نے سب, صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا خیریت آج کل سگریٹ نہیں پی رہے؟ کہہ رہے ہیں یار پیسے ہی نہیں ہوتے, کیا کریں یار, کہاں سے لائیں پیسے؟ کہہ رہے صرف نسوار کے نکل آتے ہیں, جیب خرچی جو ابا سے ملتی ہے. تو کتنا غریب طالب علم تھا نا, وہ بھی کبھی احساس کمتری میں نہیں کیا حضرت کی دولت پیسہ دیکھ کے. تو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, پیسے کی ہوس اور پیسوں کی محبت کیا ہے؟ بری چیز. آج مالدار کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا ہوتی ہے, جو بزرگ مالدار ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھو پیسوں کی ہوس پیدا نہیں ہوتی. تو ہم نے 8 سال جو میرے شیخ تھے نا, تو کروڑ پتی شیخ تھے, اللہ کا شکر ہے ہمیں ان کو دیکھ کے نہیں ہوا کچھ بھی کہ یار ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. تو اللہ نے کیا کہا کہ خوشی میں کنٹرول سے باہر ہو جانا. وجہ یہی تھی کہ ہمارے حضرت اس خوشی میں کنٹرول سے باہر بولو نہیں, کنٹرول سے باہر نہیں تھے. اور غم میں بھی کنٹرول سے باہر ہو جانا, بے صبری کرنا, جلدی کے فیصلے کر لینا. تو اللہ کہتا ہے اللہ کو یہ صفت محبوب نہیں ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. انسان جلباز ہے, غم پہنچتا ہے تو ایک دم ہلڑ بازی شروع کر دیتا ہے. وہی ہے نا, ابا کو غم پہنچا میری اولاد نے برا کیا, ہلڑ بازی میں وہ غم جا کے پبلک کو بتانا شروع کر, اس سے معاملہ ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں. تو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب دولت آتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو بہت سے لوگ دنیا دار ہیں, دولت آئی کنجوس نہیں بنے. نہیں بھائی, وہ ہیں کنجوس, آپ کو سخی لگ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو چائے پلائی ہوتی ہے, یا انہوں نے کیمرے کے سامنے 2 4 غریبوں کو کھانا کھلا دیا ہوتا ہے. یہ سیکولر اور ملحد لوگ نا, کیونکہ ان کے پاس اور تو کوئی نیکی ہوتی نہیں ہے, یہ اکثر شراب بھی پیتے ہیں, اکثر زنا بھی کرتے ہیں, گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے, ابا اماں کے زیادہ حقوق بھی یہ ادا نہیں کرتے. تو انسان کے اندر نا اللہ نے اچھائی کا ایک جذبہ رکھا ہے, تو اس جذبے کو تسکین پہنچانے کے لیے کبھی کبھار 2 4 لنگڑے لولوں کا ولاگ بنا دیا, ایک نابینا کو سڑک پار کرا دی, کبھی کسی غریب کو تھوڑا سا کچھ دے دیا, اس کی ویڈیو بھی بنا دی. تو یہ لوگ یہ بھرم بازیاں بہت کرتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی میرا خیال بات. اس طرح کے بھرم ان لوگوں میں بہت ہوتے ہیں کہ دیکھو انسانیت کے لیے ہم کتنے خیر خواہ ہیں, کیونکہ نہ ابا کا پتا نہ اما کا پتا, نہ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں, نہ اللہ کو پوچھتے ہیں, زنا یہ کرتے ہیں, شراب یہ پیتے ہیں. تو بھائی اچھائی کیا ہے آپ کے اندر؟ تو اب ایک ہی اچھائی رہ گئی, غریبوں اور معذوروں کا خیال کرنا. تو ان کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیمرے کی حد تک بہت اچھا ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ کیمرے کی حد تک بہت اچھا ہوتا ہے. اکثر کا, 100% کی بات نہیں کر رہا, کسی کو اللہ توفیق دے تو ایک الگ بات ہے. اکثر اس کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں یار دیکھو یہ کتنے اچھے ہیں, اور وہ مولوی کو دیکھو یا وہ مولانا ٹائپ کے بندے کو دیکھو, اس کا تو یہ بھی کمپلین ہے, یہ بھی کمپلین ہے. اور بھائی وہ اپنے فالج زدہ باپ کی 10 سال سے بستر پہ خدمت کر رہا ہے, جو قومے میں گیا ہوا ہے, جو یہ سیکولر سوچ بھی نہیں سکتا. وہ اپنے باپ سے مار کھاتا ہے اور آگے سے اف بولو نہیں کرتا. وہ اپنی بوڑھی ماں کو 15 سال سے اس کی خدمت کر رہا ہے. یہ جذبہ ان لوگوں میں نہیں ہے. 2 4 غریبوں کو یوں کھلا دینا, تھوڑا سا وائپر لینے والے کو کچھ پیسے پکڑا دینا, یہ بھی اچھا کام ہے. اس کو سخاوت تھوڑی کہتے ہیں. وہ اس کا نواز دیوبندی کا بڑا بہترین شعر ہے, 2 4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے. پوری نظم ہے زبردست, بھی مجھے یاد نہیں آ رہی, یوٹیوب پہ دیکھ کے اگلے ہفتے بتاؤں گا انشاءاللہ. 2 4 قدم چلنے کو چلنا نہیں کہتے, ایسے ہی 2 4 روپے خرچ کرنے کو خرچ کرنا نہیں کہتے. ہم نے سخاوت خدا کی قسم علماء میں دیکھی ہے, بزرگان دین میں دیکھی ہے, جو تم سوچ نہیں سکتے. میرے شیخ کتنے کروڑ پتی تھے, لیکن پتہ ہے کیا سخاوت تھی؟ جتنا پیسہ آتا تھا نا, گڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھی زمینوں سے, تو حضرت نے ایک گاڑی خرید لی اچھی, ٹھیک ہے, وہ پیسہ, اور کھانا پینا بہت اسٹائلش تھا, اچھا کھانا تھا, کپڑوں کے پیسے یہ نکال کے باقی جتنا ہے سارا فی سبیل اللہ. گنتے نہیں تھے کہ پھر کتنے آئے, اس میں 1 کروڑوں 1.5 کروڑوں 50 لاکھوں. حضرت کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں تھی.
کوئی پلاٹ نہیں, کوئی جائیداد نہیں, کوئی جاگیر نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, اس کمرے میں فلیٹ میں رہ رہے ہیں, مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جانا ہے تو گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں جب پیسہ آئے گا سب سے زیادہ کمبخت مسور کی دال کھا رہا ہوگا, پیسہ بحریہ ٹاؤن میں لگا رہا ہوگا. یہ ہے دل کی تنگی. پھر حضرت نے آخر عمر میں پھر اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ لے لیا تھا کہ بھائی چلو میرے بعد ان کا کوئی ٹھکانہ ہو. بچوں کے لیے اس لیے نہیں کہ وہ اسٹیبل تھے, وہ اپنا کما رہے تھے, کوئی بات نہیں, ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزاری, کوئی بات نہیں. دنیا کیا ہے بھائی؟ مسافر خانہ ہے. تو جو کھا لیا وہ تمہارا ہے, جو استعمال ہو گیا وہ تمہارا ہے, باقی سارا یہ تو ہمارا تھوڑی ہے. اور آج منوعہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جہاں دولت آئی روک لے گا اس کو. روکنے, یہ پراپرٹی بھی تو روکنا ہی ہے. یہ کیا ہے؟ کھا نہیں رہا, روکے گا. جو اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہا, سوچو وہ غریبوں پہ کہاں خرچ کرے گا؟ تو یہ دنیا دار لوگ اپنے اوپر خرچ نہیں کر رہے, یہ سارا پراپرٹی میں روک روک کے لگا رہے ہیں. تو تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ یہ سیکولر لوگ غریبوں کو کھلائیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. تھوڑا بہت کھلا لیتے ہیں. اپنی ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے جذبہ نیکی کا, تو اس کو بھی تسکین پہنچ جاتی ہے, تھوڑا سا پبلک بھی خوش ہوتی ہے کہ اتنے برے ہیں نہیں جتنے ہم سمجھتے ہیں. دیکھو انسانیت کے لیے اس دن نابینا کو روڈ پار کرایا, اس دن یہ کیا اور ایک ٹرسٹ کھول دیا, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس جاندار بنیادوں پہ نہیں ہوتا جو اللہ نے جذبہ مذہبی لوگوں کو دیا ہے. سمجھتے ہو وہ بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں, بہت کچھ اللہ کے لیے لٹاتے ہیں, وہ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو وہ مذہبی ہے ہی نہیں, پھر وہ مذہب کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. آپ کہیں ایسا بولو کہ وہ فلاں داڑھی ٹوپی والا وہ تو الٹا لوگوں سے پیسے لے کے کھا رہا ہے, تو بھائی وہ تو داڑھی ٹوپی کی حد تک ہے نا, حقیقت میں وہ مذہبی ہے ہی نہیں, کیونکہ چور بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے ان آیتوں کا حاصل کیا نکلا کہ جب غم پہنچے تو صبر کرو, افراتفری بولو مت کرو, اور خوشی پہنچے تو اس کو اللہ کی دین سمجھو, اور خاص طور پر خوشی میں اگر پیسہ آیا ہے تو اس پہ سانپ بن کے مت بیٹھ جاؤ. خرچ کرو اللہ کی راہ میں یہ سوچ کے کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے سکتا ہے. اور سیکولر لبرل آدمی کیا سوچتا ہے؟ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے تو جب میں خرچ کروں گا تو دوبارہ کہاں سے آئے گا. سمجھ رہے ہو نا, سارا اس کا تو سافٹ ویئر ہی کیا ہے, غلط ڈلے ہوئے ہیں اس کے اندر سافٹ ویئر. تو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.